نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے خدا کے وجود کی نشانی نمبر 10، رات اور دن کا آگے پیچھے آنا جانا۔ سبحان اللہ، رات اور دن کا آگے پیچھے آنا جانا۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام خدا سے ملاقات کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بنیادی مقصد اس پروگرام کو پیش کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ حضرات کو حاصل ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، نماز روزے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر عبادات اور ذکر اذکار کرنے میں آپ کے دلوں کے اندر انہماک پیدا ہو، آپ کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خشوع و خضوع پیدا ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہوں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ سو عزیزان محترم، اسی مقصد کے پیش نظر آپ حضرات کے سامنے خدا سے ملاقات کے کئی ایپیسوڈز آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور ان ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں جب ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ماحول میں، اپنے سماج میں، کائنات میں بکھری ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہمارے ایمان میں بڑھوتری آتی ہے، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ملائکہ پر فخر کرتے ہیں کہ میرے ملائکہ دیکھو، تم نے کہا تھا کہ یہ بندہ اللہ پاک نہ پنا، یہ تو خون خرابہ کرے گا، دیکھ میرا بندہ میری نشانیوں کو سمجھ کر اور میری نشانیوں کو دیکھ کر، میری نشانی کو جان کر اپنے دل میں میری محبت اور میری قدرت کا کس قدر اہتمام کرتا ہے، کس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ میری عبادت کر رہا ہے۔ ملائکہ دیکھو، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرتا ہے اپنے بندوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں انہماک پیدا کرتے ہیں، خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں۔ سو عزیزان محترم، اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں۔ اب تک میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی 9 نشانیاں بیان کر چکا ہوں، جن میں سے صرف 2 نشانیاں سائنٹیفک طرز کی تھیں، ٹیکنالوجی کی حامل تھیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے بگ واٹر سفیر تھیوری پیش کی تھی، اپنی بہت بڑا آبی کرہ، عظیم آبی کرہ، وہ آپ حضرات کے سامنے تھیوری پیش کی تھی، اور میں نے 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اس سے ثابت کی تھیں۔ باقی تمام تر نشانیاں، 7 نشانیاں میں نے قرآن پاک سے اخذ کی ہیں، قرآن پاک کی آیات کے حوالہ سے آپ کے سامنے بیان کی، اور گزشتہ چند ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانی نمبر 9 یعنی دن اور رات کا پیدا ہونا آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ سو آج آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ رات اور دن کا آگے پیچھے آنا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسے بنایا اور اس کی کیا ضرورت تھی۔ عزیزان محترم، ہر وقت رات کا رہنا یا ہر وقت دن کا رہنا جانداروں کی زندگی کے لیے مضر تھا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ رات ہی رات رہے، دن ہو ہی نہ، تو بچے بلکنے لگ جائیں گے، جانور ڈکارنے لگ جائیں گے، انسان پریشان ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اہتمام کر دیا۔ وہ عالی شان ذات ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، وہ پروردگار، وہ ہماری مشکلات کو جانتا ہے، ہمارے دکھوں کو جانتا ہے، ہمارے مصائب سے واقف ہے وہ، اللہ اکبر، وہ جانتا ہے، اس لیے اس نے انتظام کر دیا۔ اور کیا انتظام کیا؟ ہمیں پتہ ہے، ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اگر ہمیشہ رات ہی رہے یا دن ہی رہے، لمبا عرصہ دن رہے یا لمبا عرصہ رات رہے، تو اس ماحول میں انسان کا زندہ رہنا یا جانوروں کا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ عزیزان محترم، پس اللہ عز و جل نے سورج اور زمین کی اپنے اپنے مدار میں گردش سے اس کا بندوبست کر دیا کہ رات اور دن ایک دوسرے کے آگے پیچھے ایک تسلسل کے ساتھ یعنی کانٹینیوٹی کے ساتھ آتے رہیں، اللہ اکبر، تاکہ زمین اور زمینی مخلوقات کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہوتی رہیں۔ اور اس منظر کو قرآن پاک نے کس طرح بیان فرمایا؟ سنیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ اکبر، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، کہ وہی ذات، اور وہ وہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔
ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا. دن آتا ہے تو پھر رات آتی ہے, پھر رات آتی ہے تو پھر دن آتا ہے, ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنایا. خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اللہ, یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے, اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کرنا چاہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہے کہ اللہ پاک اے میرے پروردگار تو نے میرے لیے اچھا کیا کہ دن بھی بنا دیا, روشن دن بھی بنا دیا اور تاریک رات بھی بنا دی. سبحان اللہ. تو اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کرنا چاہے, شکر گزاری کا ارادہ کرے, تو اس کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی ہے یہ باتیں کہ دن اور رات کا آگے پیچھے آنا اس شخص کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی باتیں. سورہ الفرقان, یہ آیت مبارکہ میں نے سورہ الفرقان سے لی, اس کا ترجمہ بیان کیا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 اور پارہ 19 تھا. پھر آگے قرآن پاک نے فرمایا, آگے کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. سبحان اللہ, یحیی و یمیت, زندگی بھی وہی دیتا ہے, موت بھی وہی دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اللہ اکبر. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور وہی تو ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے, زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے, اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے, وہی کرتا ہے, اسی کا تصرف ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں؟ سورہ المومنون آیت نمبر 80 اور پارہ 18. عزیز محترم, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ یقلب اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ اکبر, کیا قرآن کا انداز بڑا عجیب بندہ. دنیا کی کوئی کتاب قرآن کے انداز کو نہ پہنچ سکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چیلنج کیا پورے عرب کو, پوری دنیا کو, کہ اس جیسی ایک ہی صورت بنا کے لاؤ. انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 آیات کی چھوٹی سی صورت, اتنی چھوٹی سی صورت, بڑے بڑے شعراء, عرب کے بڑے بڑے حکماء, بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے لائق لوگ قرآن پاک کی 3 آیتوں والی سورہ کوثر جتنی چھوٹی سی صورت بھی نہیں بنا سکے. سب کے سب عاجز آ گئے, اس لیے کہ یہ خدا کا کلام, خدا کا برحق کلام ہے. یقلب اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے, یقلب, بدلتا رہتا ہے. اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے, اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے. سورہ النور آیت 44 پارہ 18. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.